يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. زینت مسند صدارت، پاسبان آداب شریعت، دانائے رموز طریقت، فخر المشائخ حضرت قبلہ کی صاحبزادہ ریاض احمد اسلمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، گلِ گلشن ولایت قرۃ عیون الصلحاء حضرت صاحبزادہ میر احمد رضا اسلمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میزبان محفل قرۃ عیون الصلحاء پیر طریقت زینت المشائخ حضرت صاحبزادہ خواجہ صوفی محمد اصغر اسلمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مظہر الطاف پیر صاحب ارشاد پور شریف، شاہکار تربیت خواجہ خواجگاں، صوفی باصفا زینت الاصفیاء، پیر طریقت حضرت قبلہ پیر محمد ارشد اسلمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت قبلہ مفتی صاحب، مشائخ اعظام، خلفائے اعظام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ آج کئی لوگ اس محفل میں آئیں گے تو اپنے سر پہ گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کر، لیکن جب واپس جائیں گے تو اپنی جھولی میں بخشش کے پھول لے کر جائیں گے۔ تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے، پھر نماز مغرب کے بعد محفل کا سلسلہ ہوگا۔ ہم سب عقیدتوں اور محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا، وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے بھیجنے والوں کو کیا عطا فرمائیں گے؟ مکہ مسجد سے لے کر غوثیہ مسجد تک جلوس اور پھر یہ محفل، ہم سب محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ کیا فیصلہ ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا
جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو تو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، آپ لوگ تو آج پھولوں کے گلدستے مدینہ شریف بھیج رہے ہیں۔ یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ آپ لوگ جب یہاں سے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ میں جب مکہ مسجد سے غوثیہ مسجد کی طرف جلوس چلا تو ایک حدیث پاک بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، وہ قدم جو اللہ کے راستے میں گرد آلود ہوں ان پر اللہ نے آتش دوزخ حرام کر دی۔ وہ قدم جو اللہ کے راستے میں اٹھائے جائیں وہ قیامت کے دن بخشش کا باعث بن جائیں گے۔ اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ کس طرف چلے تو وہ چلنا اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے۔ حدیث میں لفظ آئے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں چلے، سبیل اللہ، تو سبیل کی تشریح میں شارحین نے لکھا ہے کہ سبیل کیا ہے، اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول، یہ ہے سبیل۔ تو جو قدم حضور کے لیے اٹھائے جائیں وہ قدم اللہ کے راستے میں اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب ذرا دل تھام کے مجھے بتائیں، آج جو قدم آپ نے اٹھائے ہیں وہ کس کے لیے اٹھائے؟ حضور کے لیے۔ اور حضور کے لیے جو قدم اٹھائے جائیں وہ اللہ کے راستے میں اٹھائے جا رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ چلنا بخشش کا باعث بن جائے گا۔ میں آج کے اس عظیم الشان میلاد جلوس اور محفل میلاد کے اہتمام پر، انتظام پر حضرت قبلہ پیر صاحب اور آپ کے تمام اہل ارادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج اپنی آنکھوں سے شادپور شریف کے مشائخ کا فیض دیکھ رہا ہوں۔ ایک ہے کتابوں میں پڑھنا، ایک ہے آنکھوں سے دیکھنا۔ پرانے بزرگوں کا ذکر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پڑھ کے حاصل ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ میرے دائیں بائیں مشائخ، خلفائے اعظام، علماء کرام کی ایک کہکشاں سجی ہوئی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج ستارے آسمان سے زمین پر اتر آئے ہیں۔ جس محبت سے سٹیج تیار کیا گیا ہے، یہ خوبصورت منظر آپ لوگوں کی عقیدتوں کا اظہار، تبرک سر پہ لو ایسے ولی کا کہ جنت نام ہے جن کی گلی کا۔ آج دو نسبتیں ہیں اس محفل پاک کی، میلاد شریف کی نسبت بھی اور حضرت خواجہ خواجگان قبلہ عالم کا عرس پاک بھی۔ میں نے آیت وہ پڑھی ہے خطبہ کے دوران جس میں توحید، رسالت اور ولایت تینوں چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ توحید، رسالت اور ولایت تینوں چیزیں اس آیت میں مذکور ہیں۔ سب سے پہلے توحید، کیونکہ اصل مقصود تو زندگی کا اللہ کی معرفت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ اللہ عزتوں کا خالق ہے، اللہ عزتوں کا مالک ہے، اللہ عزتوں والا ہے۔ اللہ ہر ایک کو عزتیں عطا کرنے والا ہے۔ اللہ عزتوں کا مالک اور خالق ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے۔ وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ وہ بے نیاز ہے، باقی ہر چیز اس کی نیاز مند ہے۔ وہ الہ ہے، باقی ہر شے عبد ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہاں تو مجھے
آپ لوگوں کی خدمت میں گزارش کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کا نام لیں. آپ کے میں خانہ محبت میں تو پہلا سبق ہی یہ دیا جاتا ہے. ابھی ہمارے حضرت خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں فخر بساط نقشبندیت حضرت خواجہ پیر محمد اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ وقدس سرہ العزیز، آپ سے کوئی پوچھتا آپ کون ہیں تو آپ فرماتے ہیں ہم اللہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ اللہ کرواتے ہیں. مرشد نے تو پہلا سبق ہی آپ کو یہ پڑھایا ہے ساری عزتوں کا مالک کون ہے اللہ. ابھی شجرہ شریف پڑھا جا رہا تھا اور اس میں ایک نام لیا گیا تاجدار تصوف و طریقت حضرت مسند نشین بزم ولایت حضرت خواجہ نور محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سبحان اللہ. آپ کے ملفوظات میں ہے جسے اللہ کی تلاش ہو، جو اللہ تک پہنچنا چاہے وہ مجھ فقیر کی محفل میں آئے اور ایک بار صدقے دل سے کہے اللہ. اگر میں اسے اللہ تک نہ پہنچاؤں تو مجھے درویش نہ کہیں. سبحان اللہ. مسلم شریف میں حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مشکرا برتن مزن بر دل بمال مشک چیس نامے پاکے اورا جمال. مولانا روم فرماتے ہیں خوشبو اپنے کپڑوں پر ہی نہ لگاؤ اپنے دل پر بھی لگاؤ. عطر اپنے کپڑوں پہ ہی نہ لگاؤ اپنے دل کو بھی معطر کرو. پھر فرماتی ہے مشک چیس نامے پاکے اورا جمال. جو اللہ 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 کر رہا ہے وہ اپنے دل پہ خوشبو مل رہا ہے. جو اللہ 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 کر رہا ہے وہ اپنے دل پہ عطر لگا رہا ہے. حضرت قبلہ قطب الاقطاب شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا جی یہ اللہ 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 کرنے سے کیا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاتھ رگڑو. وہ ہاتھ رگڑنے لگا. فرمایا اور زور سے رگڑو. وہ اور زور سے. فرمایا اور زور سے. اس نے کہا جی اب اتنی تپش ہاتھوں سے نکل رہی ہے اب اور زور سے نہیں ملنے ہوتے. اتنی تپش نکل رہی ہے ہاتھوں سے اب اور زور سے میں نہیں مل سکتا. فرمایا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے ٹکرائے رگڑ کھائے تو تپش پیدا ہوتی ہے. اللہ کا نام دل پہ رگڑا جائے تو دل میں کوئی تپش نہیں پیدا ہو. اللہ کا نام اگر دل کے ساتھ ضرب لگے اللہ کے نام کی تو دل کی میل اتر جاتی ہے. دل پہ نور چھا جاتا ہے. دل معطر ہو جاتا ہے. یہ جو دولت اس محفل میں تقسیم ہو رہی ہے نا یہ اصل میں تو برزخ کی دولت. یہ تو عالم آخرت کا خزانہ ہے جو اس میں خانہ محبت سے لٹایا جا رہا ہے. یہ جو اللہ 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 کروا رہے ہیں. کوفے میں ایک شخص فوت ہوا. بعد از وصال اپنے شاگرد کو خواب میں ملا. شاگرد نے کہا بابا جی بتائیں قبر میں کیا حال ہوا ہے. کوئی دنیاوی فن تھا اس کے پاس. اس میں وہ شاگرد تھا. شاگرد نے پوچھا استاد سے بابا جی بتائیں قبر میں کیا حال ہوا ہے. اس نے کہا میں بخشا نہ جاتا اگر امام اعظم کی محفل میں ایک دن نہ گیا ہوتا. اس دن امام اعظم کوئی چیز حدیث بیان کر رہے تھے تو بیان میں انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا اللہ. میں نے سنا تو سننے میں مجھے حلاوت آئی. اللہ نے اس وجہ سے مجھے بخش دیا. سبحان اللہ. مجھے بتائیں کوئی لفظ اللہ کو شوق سے سن لے ہو محبت
تو شوق سے سننا بخشش کا باعث بن جاتا ہے، تو شوق سے اللہ اللہ کر رہا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتوں کا خالق اللہ. کیا اللہ کسی کو عزتیں عطا بھی کرتا ہے یا نہیں؟ یا ساری عزتیں اس نے اپنے پاس ہی رکھی ہیں، کسی کو نہیں دی؟ فرمایا والے رسول ہی، اللہ نے اپنے رسول کو عزتیں عطا فرمائی. قرآن مجید کی اور کئی آیات میں ہے کہ اللہ عزتیں عطا کرتا ہے، اللہ نے عزتیں عطا کی ہیں. بڑی مشہور آیت ہے، اکثر اہل ایمان کو آتی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء. تو جسے چاہے عزت عطا کرتا ہے. وہ عزتوں کا خالق ہے، اس نے اپنی مخلوق میں عزتیں تقسیم کی. جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ افضل، صحابہ سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل. اور جہاں جا کے سارے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے میرے اور آپ کے آقا کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے. سبحان اللہ. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. ہمارا نبی کہتے ہوئے کوئی دل کو ٹھنڈ نہیں پڑتی کہ حضور ہمارے سب سے اولیاء و اعلیٰ، ہمارا نبی، سب سے بالا و والا. ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت نے شاعری برائے شاعری نہیں کی. اعلیٰ حضرت کا ہر شعر یا قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہے، یا کسی حدیث کا ترجمہ ہے، یا اقوال سلف صالحین کا ترجمہ ہے. یہ جو شعر ہے نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے. تیسرے پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ صلاح خان ساجد قادری صاحب بھی محفل میں آئے ہیں. انشاءاللہ مغرب کے بعد ان کے حسن کلام سے بھی آپ معزوز ہوں گے. تیسرے پارے کی پہلی آیت میں اللہ کریم نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. تمام مفسرین نے لکھا ہے رفع بعضهم درجات سے حضور مراد ہے. اللہ نے رسولوں پر حضور کے درجے بلند کیے ہیں. کن پر بلند کیے ہیں؟ رفع بعضهم درجات، رسولوں پر حضور کے درجے بلند کیے. تو پہلے رسولوں کے درجے سمجھ لیں، پھر جو ان سے بلند ہے اس کا درجہ سمجھ آ جائے. پہلے حضرت موسیٰ کی شان سمجھو، حضرت عیسیٰ کی شان سمجھو، دیگر رسولوں کی شان سمجھ آ گئی تو پھر جو امام الانبیاء ہیں ان کی شان سمجھ آئے. ایک جنگ میں صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمت نہیں آ رہا پر تلوار ٹوٹ گئی ہے، اگر مجھے تلوار مل جائے تو میں جنگ میں شامل ہونے کی ہمت رکھتا ہوں، حوصلہ رکھتا ہوں. حضور نے درخت سے لکڑی کی شاخ توڑی. صحابی مانگنے کے آئے ہیں لوہے کی تلوار. حضور درخت سے لکڑی کی شاخ توڑتے ہیں. صحابی فرماتے ہیں درخت سے توڑی ہے تو لکڑی کی شاخ ہے، مجھے پکڑائی ہے تو لوہے کی تلوار ہے. سبحان اللہ. بعض دوستوں نے تو خوش ہو کے تائید کر دی، بعض سوچ میں پڑ گئی یہ جنس کیسے بدل گئی، لکڑی لوہا کیسے بن گئی، لکڑی جو ہے وہ تلوار کیسے بن گئی. اس لیے میں نے کہا تھا پہلے حضرت موسیٰ کی شان سمجھو پھر حضور کی شان سمجھ آئے. یہ جنس بدلنے کا معجزہ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا. فرعون کے دربار میں جادوگروں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، دستے پیغمبر میں ہے تو لکڑی کا عصا ہے، زمین پہ رکھا ہے تو دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے تو لکڑی کا عصا، زمین پہ رکھا دوڑتا ہوا سانپ. یہ جنس بدلنے کا معجزہ تو مقتدی نبی کو اللہ نے عطا کیا ہے. ہمارے آقا تو امام الانبیاء بن کے آئے ہیں، سب سے اولیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و والا. آج میلاد کا جلوس اور محفل میلاد سے ہم دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں حضور سے پہلے بڑی بڑی شانوں والے آئے، پر جو شانیں لے کے حضور تشریف لائے ہیں کائنات میں اللہ نے مخلوق میں سے کسی اور کو وہ شانیں عطا نہیں کی.
جن شانوں سے حضور کی ولادت ہوئی. حضور کی عظمت کے کئی پہلو ہیں، پر میلاد کی محفل ہے تو میلاد کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس خدمت کے لیے جو بی بی اس وقت حاضر تھی ان کا نام ہے بی بی شفا. دائی کا نام کیا ہے؟ بی بی. والدہ ہے آمنہ، دائی ہے شفا، اور جو دودھ پلانے والی والدہ ہے وہ ہے حلیمہ. امن، شفا، ہند. امن، شفا، ہند. حضور کی ماؤں کے جو نام ہیں ان کے اندر کتنی مٹھاس ہے. بی بی شفا فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا ناف کٹی ہے. غیر مقلدین کے پیشوا مولوی نواب صدیق حسن خان گوپالی نے الشمامۃ الانبریہ میں ولاد نامہ لکھا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی تو ناف کٹی ہوئی، ختنہ ہو چکا. مدارج النبوت میں محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ناف کیوں کٹی ہوئی تھی؟ ناف کیوں کٹی ہوئی تھی؟ اللہ نے حضور کو اپنے وجود کے حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا محتاج نہیں بننے دیا. یہ شیخ محقق نے لکھا ہے مدارج النبوت میں، اللہ نے حضور کو اپنے وجود کے حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا محتاج نہیں بننے دیا، اس لیے ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ ہو چکا تھا. تیسری شان جسم چمک رہا تھا، ایک قطرہ خون نہیں بدن پا. چوتھی شان بال سمرے ہوئے. پانچویں شان فی عینیہ زاجن، آنکھیں قدرتی طور پہ سرمگی تھی. ویسے سرما لگانا حضور کی سنت ہے، آپ نے استعمال کیا ہے، لیکن آپ سرما لگانے کے محتاج نہیں تھے. یعنی آپ سرما نہ بھی لگاتے آنکھیں سرمگی ہی نظر آتی. فی عینیہ زاجن، 5 شانیں. جب یہ دائی نے دیکھی تو دائی حیران ہوئی. ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ ہو چکا ہے، جسم چمک رہا ہے، بال سمرے ہوئے ہیں، آنکھیں سرمگی ہیں. دائی یہ 5 شانیں دیکھ کے حیران تھی. والدہ کے پہلو میں حضور کو لٹایا ہے. اب جو 6ویں شان دیکھی تو دائی کانپنے لگی، تھر تھر کانپنے لگی. وہ 6ٹھی شان کیا تھی کہ جب دائی نے حضور کو لٹایا نا بستر پہ، حضور نے کروٹ بدل لی، اور کروٹ بدل کے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے سر سجدے میں رکھ دیا. سبحان اللہ. ایک دن کے بچے کی گردن میں اتنی طاقت نہیں ہوتی سر کا بوجھ اٹھا سکے. ایک دن کا بچہ کروٹ نہیں بدل سکتا، پر جب حضور نے کروٹ بدلی اور سر سجدے میں رکھا تو دائی نے کہا بی بی آمنہ مبارک ہو، تیرے گھر اللہ کا نبی پیدا ہوا. اب بعض لوگ اس روایت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ایک دن کی عمر میں سجدہ. یا پھر المواہب اللہ دنیا میں ہے، سیرت حلبیہ میں ہے، جب حضور نے سجدے سے سر اٹھایا تو انگشت مبارک کو بلند کیا، انگشت شہادت کو. المواہب اللہ دنیا پڑھ کے دیکھیں، بخاری شریف کے شارح امام احمد بن محمد قسطلانی نے لکھا ہے. سیرت حلبیہ پڑھ کے دیکھیں، 10ویں صدی کے عظیم محقق علامہ علی بن برہان الدین حلبی نے اس کو نقل کیا ہے. حضور نے انگلی اٹھائی، شہادت کی انگلی، وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی توحید کو ولادت کے دن بیان کیا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس روایت کو نہیں مانتے کہ ایک دن کی عمر میں اتنا شعور نہیں ہوتا کہ انگلی اٹھا کے توحید کا اعلان کیا جائے. محفل میلاد میں بیٹھنے والوں، شاد پور شریف کے دیوانوں، ذرا فیصلہ تو کرو، میں کسی عام بچے کی پیدائش بیان کر رہا ہوں یا میلاد النبی بیان کر رہا ہوں؟ سبحان اللہ. یہ کسی عام بچے کی پیدائش بیان ہو رہی ہے؟ یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ میلاد لفظ نبی پر آپ نے غور کرنا ہے. میلاد میں نے کب کہا ہے کہ عام بچہ پیدا ہوا اور اس نے سر سجدے میں رکھا؟ میں تو کہہ رہا ہوں دعائے ابراہیم کا ظہور ہوا، نبی مسیحا دنیا میں آئے تو انہوں نے سر سجدے میں رکھا. پہلے شان نبوت سمجھ لو، اگر شان نبوت کی سمجھ آئی تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میلاد النبی کی شان کیا ہے. آج اس محفل میں کسی عام بچے کی پیدائش نہیں بیان ہو رہی، میلاد النبی بیان ہو رہا ہے. ان کی شان، یہ کس کی شان ہے کہ سر سجدے میں رکھا ہے اور مشت مبارک کو اٹھایا ہے؟ وہ آقا جو انگلی اٹھائیں گے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا. وہ دعا کے لیے آپ اٹھائیں گے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے گا. وہ پتھر کو حکم دیں گے، پتھر پانی پہ تیرنے لگ جائے گا. وہ درخت کو حکم دیں
پہ دوڑنے لگ جائے گا. تو ان کے سجدہ کرنے پہ حیران ہے کہ ایک دن کی عمر میں سجدہ کیسے کیا. ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ دشمن کی بند مٹھی میں کنکریوں کو غم دے، کنکریاں بھی حضور کا کلمہ پڑھنے لگ جائیں. سبحان اللہ. انسان العیون کتاب کا نام ہے اور مصنف علامہ علی بن برہان الدین حلبی. انہوں نے انسان العیون میں ارشاد فرمایا ہے جب دائی نے حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو حضور کو چھینک آئی. فضا میں ایک آواز گونجی یرحمک اللہ. دائی نے دیکھا کس نے کہا یرحمک اللہ، کوئی نظر نہیں آیا. اس پر 2-3 صفحے لکھے ہیں علامہ علی بن برہان الدین نے، قرآن اور حدیث کے دلائل، تاریخ کے واقعات، اور پھر آخر میں فرماتے ہیں جب دائی نے حضور کو اٹھایا ہے آپ کو چھینک آئی ہے، آپ نے پڑھا الحمدللہ. وہاں جو فرشتے موجود تھے انہوں نے پڑھا یرحمک اللہ. اللہ نے فرشتوں کی آواز دائی کو سنا. ایک اور شان ولادت جو علامہ حلبی نے بیان کی ہے، حضور کی ولادت ہوئی صبح صادق کے وقت. سورج ابھی طلوع نہیں ہوا، صبح شروع ہو چکی ہے، تھوڑا سا وقت رہتا تھا سورج طلوع ہونے میں. عرب میں رواج تھا جو بچہ رات کے کسی حصے میں پیدا ہوتا نومولود کے چہرے پر پہلی نظر رات کے اندھیرے میں نہیں ڈالتے تھے، نومولود کے چہرے پر پہلی نظر دن کی روشنی میں ڈالتے تھے. اور کئی شگون اس حوالے سے وہ لیتے تھے. اس لیے انہوں نے ایک برتن بنایا ہوا تھا، ہنڈیا کی شکل کا تھا، ہنڈیا سے بڑا تھا، اس میں سوراخ تھا. دائی کی یہ ڈیوٹی تھی جو بچہ رات کے کسی حصے میں پیدا ہوتا اسے ڈھک دیتی اور رات بھر اس کے پاس پہرا دیتی. جب سورج طلوع ہوتا تو دائی اس برتن کو اٹھا کے نومولود کو دکھاتی تھی. عرب لوگ نومولود کی زیارت، نومولود کے چہرے پر پہلی نظر دن کی روشنی میں ڈالتے تھے، رات کے اندھیرے میں. اب اس رواج کے مطابق، دور جاہلیت کے اس رواج کے مطابق دائی نے برتن منگایا کہ تھوڑا سا وقت باقی ہے تو چلو حضور کے بدن کو چھپا دوں اس برتن کے نیچے. سیرت حلبیہ میں ہے، انسان العیون میں علامہ علی بن برہان الدین حلبی نے یہ روایت نقل کی ہے. دائی نے برتن منگایا، حضور کے بدن کے اوپر رکھنے لگی، برتن ٹوٹ گیا. وہ حضور کے جسم پاک کو ڈھک نہیں سکا، چھپا نہیں سکا. اس وقت دائی نے کہا بی بی آمنہ مبارک ہو، دنیا کو جہالت کی رسموں سے نکالنے والا آ گیا. سبحان اللہ. برتن کا ٹوٹنا اس بات کا اعلان ہے آج وہ آیا ہے جو دنیا کو جہالت کی رسموں سے نکالے. 40 سالوں کے بعد جب میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اس وقت دائی زندہ تھی، بی بی شفا موجود تھی. انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. پہلے 40 مسلمانوں میں بی بی شفا کا نام آتا ہے. ابو جہل آیا، اس نے کہا شفا کون سا کمال دیکھا ہے، کیوں کلمہ پڑھا ہے، مجھے بتاؤ. بی بی شفا کو جلال آ گیا. انہوں نے کہا او عمر بن ہشام چپ کر جا، نہ پوچھ میں نے کیا کیا کمالات دیکھے. میں نے تو ان کی ولادت کے دن کہہ دیا تھا یہ اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے. میں انتظار کر رہی تھی کہ یہ میری زندگی میں اعلان نبوت کریں تاکہ میں بھی ان کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے جاؤں. میں تو ان کے اعلان نبوت کی منتظر تھی. پہلے 40 مسلمانوں میں دائی کا شامل ہونا اس بات کی دلیل ہے حضور کی ولادت پیغمبرانہ شان کے ساتھ. اللہ نے حضور کو بڑی عزتیں، بے شمار عزتیں عطا فرمائی. دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں، آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتا ہوں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ عزتوں کا خالق، اللہ نے اپنے رسول کو عزتیں عطا فرمائیں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے رسول کے غلاموں کو، مومنین کو عزتیں عطا فرمائیں. اب تیسرا پہلو کیا ہے، کس کو عزتیں دی؟ مومنین. کس کو عزتیں دی؟
میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے مومنین کو عزتیں دی ہیں، اس وقت محفل میں مومنین کون سے تھے؟ صحابہ کرام۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مومنین تھے کون؟ صحابہ کرام۔ اور تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اپنے بیگانے سب نے لکھا ہے، مومنین میں پہلا نام آزاد جوان مردوں میں سیدنا صدیق اکبر کا۔ قرآن کہے ابو بکر عزت والے، تو پھر جو نہ مانے وہ کس کا انکار کر رہا ہے؟ مومنین کے حوالے سے چونکہ عرس کی محفل بھی ہے تو سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کے تعارف میں ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے کہا ہے یہ ایک پاکیزہ درخت ہے۔ توتی اوکولہا کل حین باذن ربہا، یہ درخت ہمیشہ پھل دیتا رہے گا، اس پر کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ بیج عمدہ ہو لیکن بیج بونے والا ماہر نہ ہو تو بیج ضائع ہو جاتے ہیں۔ کلمہ طیبہ بیج ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ طیبہ کا یہ بیج اللہ نے عطا کیا۔ بیج بونے والا اگر ماہر نہ ہو تو بیج ضائع ہو جاتا ہے۔ اب بیج بونا کس نے ہے؟ وہ ہے امام الانبیاء سید المرسلین۔ آپ آئے ہیں دنیا کو کلمہ پڑھانے۔ دو چیزیں میں نے بیان کی، بیج عمدہ ہے کلمہ طیبہ، بونے والے حضور ہیں سید المرسلین۔ اب تیسری بات، بیج بھی عمدہ ہو، بونے والا بھی ماہر ہو، زمین زرخیز نہ ہو تو پھر بھی بیج ضائع ہو جاتا ہے، بونے والے کی محنت بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تین چیزوں والا بھی ماہر ہو، زمین بھی عمدہ ہو، زمین بھی زرخیز ہو۔ اب ایک جملہ اگر غور سے سن لیں تو میری ساری گفتگو کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بیج ہے کلمہ طیبہ، بونا ہے حضور نے، اور زمین ہے صدیق اکبر کا سینہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن میلاد النبی، شان صدیق اکبر، بازار حضور خواجہ خواجگار، قربان راجہ شاہ پرشنی۔ حضرت صدیق اکبر کے سینے میں نبیوں کے سردار سید المرسلین نے کلمہ طیبہ کا جو بیج ڈالا، پھر اس سے پھل کیا ملا ہے؟ اس درخت پہ پھل لگا ہے باجزید بستانی کا، اس درخت پہ پھل لگا ہے خواجہ خواجگاں خواجہ عبدالخالق اجدوانی کا، اس درخت پہ پھل لگا ہے شہنشاہ نقشبند حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری کا، اس درخت پہ پھل لگا ہے حضرت سلطان الاولیاء قیوم زمانی شہباز لامکانی واقف اسرار حقانی سیدنا مجدد الفیسانی کا، اس درخت پہ پھل لگا ہے خواجہ چراہی کا، اس درخت پہ پھل لگا ہے حضرت خواجہ صوفی نواب الدین کا، اور اس درخت پہ پھل لگا ہے خواجہ خواجگاں خواجہ محمد اسلم شاد پوری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرشد میرے ٹالیاں نے جتے وردے نور دے نالے، او پیتے کلمہ والے، او اللہ، او اللہ۔ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کیا ہے؟ اللہ کا عطا کردہ بیج حضور نے بویا ہے حضرت صدیق اکبر کے سینے میں۔ صدیق اکبر کے سینے سے پھر کلمے کا جو درخت بنا ہے اس پر جو پھل لگ رہا ہے، قرآن پڑھیں توتی اوکلہا کل حین باذن ربہا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ درخت کبھی
خزاں رسیدہ نہیں ہوگا، اس پر ہمیشہ پھل لگتا رہے گا، اس پر ہمیشہ پھل، یہ کبھی خزاں والا درخت نہیں ہوگا۔ میں جب اس محفل کو دیکھتا ہوں تو آیت کی تفسیر مجھے نظر آتی ہے۔ میں ابھی یہاں بیٹھے دیکھ رہا تھا کہ کتنے سر ہیں جو ڈھکے ہوئے نہیں، تو مجھے ہر سر ہی ڈھکا ہوا نظر آیا، کسی پر ٹوپی ہے، کسی پہ امامہ شریف ہے۔ میں سوچ رہا تھا کتنے چہرے ہیں جو سنت سے محروم ہیں، تو مجھے ہر چہرہ اس سنت سے سجا ہوا نظر آیا۔ تو میں سوچ رہا تھا یہ کس کا فیض ہے، یہ کس کی نظر ہے جو دلوں میں اتری تو دلوں کی کیفیت کو بدل دیا ہے۔ اللہ والے دلوں کے طبیب ہوتے ہیں۔ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ خواجگاں قبلہ شاد پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ نظر کرتے ہیں تو دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، پر اس راز سے لوگ واقف نہیں تھے کہ یہ پھل کس درخت پہ لگا ہوا ہے، پیچھے نگاہ کس کی ہے، پیچھے فیض کس کا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وفاؤں کی برکتیں اس سلسلہ عالیہ میں بڑے بڑے شعر آئے ہیں۔ یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ رسول اللہ کے شعروں کا سلسلہ ہے۔ چونکہ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں ان الفاظ پر ہی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں فنا فی الشیخ، فنا فی اللہ، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ، تینوں کو ایک ترتیب سے بیان کر دیا گیا ہے۔ ترتیب سعودی جو ہے اس میں فنا فی الشیخ پہلے ہے، پھر فنا فی الرسول ہے، پھر فنا فی اللہ ہے۔ جو ادب کر گیا وہ تر گیا۔ مرشد کے میخانے سے رسول اللہ کے دروازے کا پتہ چلتا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں جو پہنچے گا اسے ہی توحید خالص کی سمجھ آئے گی۔ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ، اس کچھ تے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ، اس ہیرے دا پیندا نہیں کوڈی بھی مل، جیڑا ٹوٹ کے تے گر جائے کسے ہار چوں، وما علینا الا البلاغ۔